کیا ہو رہا ہے سر آج کل؟ بہت کچھ ہو رہا ہے، کافی ساری چیزیں ہیں. صبح ریڈیو تو ظاہر ہوتا ہی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی ذرا فٹنس کی ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں. پھر آئی گاٹ دیز کپل آف اسمال بزنسز ایز ویل. میرا کیونکہ ٹریننگ کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے، تو اس حوالے سے ایک کمپنی بنائی ہوئی ہے، اس کی کچھ مصروفیات آنے والی ہیں، تو اس کی آج کل تیاریاں چل رہی ہیں. بہترین. اور پھر اس کے علاوہ پورے دن لوگوں کو اسٹاک مارکیٹ، میوچل فنڈس کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں. وہ تو بالکل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو یا آئی تھنک لاٹس آف تھنگس ٹو ڈو. اللہ کا شکر اس دوران کرکٹ بھی دیکھنی چل رہی ہوتی ہے، پھر بول ٹی وی پہ اپنے تجزیات بھی آج کل یو آر کائنڈ انف کہ آپ صبح ہمیں بلا لیتے ہیں، سو وہاں بھی ہم دے دیتے ہیں. تو lots of miscellaneous thing, but the important thing, Saptain, is that after a 19-year corporate career, I decided 4 years back almost that I want to do things my way. I mean, کوئی boss کی email نہیں، کوئی کچھ نہیں. So I'm my own boss and life اپنی terms پہ جی رہے ہیں, and Allah has been very kind. And I guess you're doing and you're living it the best way possible right now, because I've been watching your videos and the way people are responding to it, the crazy viewership that you have right now. لیکن جو تھوڑا پیچھے جاتے ہیں ذرا، جو 20 سال ریڈیو انڈسٹری میں گزارنا، ہاؤ از دیٹ ایکسپیرینس؟ دیکھیے میرے خیال سے میں اگر اف آئی ایم سٹنگ ہیئر رائٹ ناؤ اٹس بیکاز آف ریڈیو. میں بلکہ یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری لائف میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی راستے میرے لیے کھولے، یا مجھے کم از کم یہ کانفیڈنس ہی دیا کہ میں چیزیں اپنی ٹرمز پہ کر سکتا ہوں، وہ ریڈیو کی وجہ سے ہی تھا. نیچرلی ریڈیو میرے سامنے میں نے ریڈیو 2005 میں اس کا آغاز کیا تھا، جنوری 2005 میں. اس زمانے میں ریڈیو بہت پاپولر ہوا کرتا تھا، اور لوگوں کے پاس ظاہر ہے نہ کوئی اس وقت آرکٹ ہوا کرتا تھا، ریکال وہ بھی بعد میں آیا تھا، فیس بک تو بہت بعد میں، یوٹیوب تو اور مزید بعد میں آیا تھا. سو لوگوں کے پاس دا مومنٹ دے یوز ٹو سٹ ان دا کار، ان کے پاس جو ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی وہ صرف ریڈیو ہوتا تھا. سو ریڈیو اس وقت ریڈیو جاکی ہونا، آر جے ہونا، ریڈیو پریزنٹر ہونا کوئی بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی. تھنگز ہیو چینج ناؤ. آئی تھنک 20 years down the road ریڈیو اب اتنا پاپولر نہیں رہا ہے. بیکاز مے بی آج کے دور میں پیپل آر ناٹ فیملیئر ود وائسز اونلی. ان کا یہ ہوتا ہے نا کہ یار آپ پلیز فیس بھی دکھا دیں. پھر ایور سنس دس سوشل اور ڈیجیٹل ورلڈ از دیئر، تو لوگ سپتن میں سوری اگر میں آپ کو یہ بتاؤں تو مجھے خود شاید پاکستان کے ریڈیو کے بارے میں اس وقت بہت زیادہ پتہ نہیں ہے. میں خود ایک ریڈیو پریزنٹر ہوں، بٹ کون سے چینل پہ آج کون بیٹھ رہا ہے میرے ٹائم پہ اور چینلز پہ کون آر جیز ہیں اب مجھے نہیں پتا. بیکاز میں خود اپنی گاڑی میں جب بیٹھتا ہوں تو میں کوئی یوٹیوب پوڈ کاسٹ یا کوئی اسپوٹیفائی لگا لیتا ہوں، یا ٹیون ان ریڈیو ہے، کوئی میرے اپنے چینلز ہیں، وہ میں دیکھنا شروع کر دیتا ہوں. آئی واچ اے لاٹ آف فائنانس کی پوڈ کاسٹ یوٹیوب پہ، وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، بزنس نیوز فالو کر رہا ہوتا ہوں. میں خود اس پروسیس سے گزرا ہوں. پاکستان میں جو پاکستان کے ایف ایم ریڈیو نے اپنے ساتھ جو ایک زیادتی کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہم نے اپنے ریڈیو سے ڈیجیٹل کا جو سفر ہے وہ صحیح ٹائم پہ طے نہیں کیا. ایک وائڈ تھا جب نئے یوٹیوب چینلز آنا شروع ہوئے تھے آج سے 10 سال پہلے، جس وقت پاکستان میں یوٹیوب کانٹینٹ کریشن صحیح معنوں میں شروع ہوئی تھی. اس وقت ریڈیو تھوڑا سا آئی ووڈ ہیو ٹو سے کہ ریلیکس کر گیا تھا. دے جسٹ تھاٹ کہ یار ریڈیو، بلکہ میں آج بھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ میں بہت سارے ریڈیو چینلز کے مالکان کے ساتھ کہیں فورم پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آج بھی یہی سمجھتے ہیں ریڈیو کی بڑی پاور ہے. اچھا میں ان کو ہر بار یہ میرے خیال سے ریڈیو اس وقت ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ سے گزر رہا ہے. اینڈ ون آف دا ریزنس سپتین آئی مائیگریٹڈ ٹو ڈیجیٹل مائی سیلف، بیکاز مجھے تقریباً آج سے کوئی کووڈ کے بعد خاص طور سے مجھے یہ اندازہ ہوا تھا کہ یار یہ ریڈیو کی گیم زیادہ چلنے والی نہیں ہے. بیکاز کووڈ میں ہم نے اتنا ڈیجیٹل کانٹینٹ جو ہے وہ ہم نے یوٹیلائز کر لیا تھا، ایبزارب کر لیا تھا، کہ میرے خیال سے اس کے بعد سے اٹس بین آل ڈاؤن ہل فار ریڈیو. اینڈ لیٹس بی آنیسٹ اینڈ لیٹس بی فرینک، پاکستان میں اس وقت زیادہ تر جو ایف ایم ریڈیوز چل رہے ہیں وہ صحیح معنوں میں اس وقت ان کے لیے گوئنگ کنسرن رہنا ایک بہت بڑا ایشو رہ گیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آئندہ چند آنے والے سالوں میں thanks partly to the fact that a lot of advertisement has gone to digital now, اور partly because of the government's policy, because وہ license renewal کے لیے پیمرا جس طرح کے پیسے مانگ رہا ہے، مجھے نہیں لگتا پاکستان میں 2-3 FM چینلز کے علاوہ کوئی اور سروائیو کر پائے گا.